جی دوستو، ایک سوال تو اٹھ رہا ہے کہ پہلگام کے بعد اور ابھی تک جو جتنے بھی واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں ہمیں کہیں نواز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے وہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے تو اپنی بات کی ہے اور اس کے معاملے میں بولی بھی ہیں اور ٹھیک بولی ہیں کہ آ، ہم پوری اس وقت یونائٹڈ ہیں اور ہم آگے بڑھ کر بھارت کا مقابلہ بھی کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت جو پارٹی حکومت میں ہیں اس کے صدر ہیں اس کے اور قائد ہیں پی ایم ایل این نون کے، اور 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ان سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں لیکن وہ اجتناب کر رہے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کریں. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وقت تو پوری پوری عوام کو اور خاص طور پہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آنا چاہیے کہ جی ہم سب لوگ جو ہیں ایک ساتھ کھڑے ہیں اور آرم فورسز کے پیچھے کھڑے ہیں. اختلافات اپنی جگہ پہ وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے جب یہ کرائسس یا کانفلکٹ جو بھی ہوگا اس سے ہم گزر جائیں گے. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے اور شاید کوئی اتنی حیرت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر پرانا ریکارڈ دیکھیں نواز شریف صاحب کا، تو ان کی تو ایک بڑی زبردست خواہش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. اور سچی بات ہے کہ ہم میں بھی سے جو لوگ، ہمیں کم از کم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہاکس ہیں، آپ میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، ہم بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر یا جموں اور کشمیر کو بیک برنر پر رکھ کر ان تعلقات کو قائم کرے اور بھارت کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق یہ تعلقات بہتر ہوں. تو یہی اپروچ میں فرق ہے جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو ممبئی اٹیک جب ہوا، اور صرف نواز شریف صاحب کو بھی کیا بلیم کریں، اور بھی بہت بہت سے اس میں جو ہیں ہر شخص نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی جو 6 جنوری آئی تھنک 2004 کو جو ان کی اسٹیٹمنٹ جو بھارت کے ساتھ انہوں نے کی تھی اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ مل کر، وہ بہت ہی نقصان دہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی. اور اس میں یوں ایک لگ رہا تھا کہ جی پاکستان نے بس تسلیم کر لیا ہے کہ ٹیررزم یہاں سے ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ جموں اور کشمیر کی جو ایک لیجیٹمیٹ جد و جہد ہے اس کو بھی اسی پیرائے میں ہم نے ڈال دیا کہ وہ بھی ٹیررزم ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو ممبئی کے بارے میں بھی، یا جو کچھ بھی ہماری چونکہ معلومات نہیں ہیں، اس لیے میں کچھ اپنے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ 7 لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، ان پہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، لیکن کبھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کبھی جاننے کی کوشش تو کیجئے کہ کیوں یہ ٹرائل آگے بڑھ نہیں رہا. تو میں بار بار اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی کا بھی ریفرنس دیتا ہوں کہ خدا را وہی پڑھ لیں، آج کل کے حالات میں پڑھ لیں تو آپ یہ جان جائیں گے کہ کہاں معاملات ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو پٹھان کوٹ جو 2 جنوری 2016 کو ہوا، اس کے بعد کوئی تک نہیں تھی ہمارے لیے کہ ہم ایک صرف ایک انفارمیشن جو کریڈیبل بھی نہیں تھی اس کے بیسس پہ یہاں گجرانوالہ میں 18 فروری کو ہم یہاں پہ ایف آئی آر درج کروا دیتے پاکستانیوں کے خلاف ہی. اور پھر نواز شریف صاحب نے، حالانکہ اس وقت میں بھارت میں تھا تو میں نے کافی ان کو جو مشورہ میں دے سکتا تھا میں نے دیے سائفر کے ذریعے کہ یہ ٹیم کا آنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے ان کا مینڈیٹ بڑا کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آ کر یہاں پر کریں گے کیا، کیونکہ ان کا آنا تو اس بات کی دلیل ہے، اور کیونکہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آ رہی ہے کہ ہم شاید بھارت کا یہ بیانیہ مان رہے ہیں کہ جی پٹھان کوٹ میں جو جو کچھ بھی واقعہ ہوا اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا. اب اس ٹیم کا اتنا کمزور ریفرنس تھا کہ ایک تو پٹھان کوٹ جو ایئر بیس ہے اس کو سارا تقریباً ایکسیس پورے بیس کو نہیں دی گئی، اور پھر یہاں تک کہ جو
سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھا، ایس پی تھا، جو یہ کلیم کرتا تھا کہ جی میری گاڑی کو ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسی میں ہی سو کالڈ 4 ٹیررسٹ گئے پٹھانٹ کو، ایئر فورس بیسڈ تھا. تو اس کو بھی انٹرویو کرنے نہیں دیا تاکہ اس کو ہماری ٹیم کراس ایگزامن کر سکے. تو اس کو ہی لے کر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا جاؤ. میری اپنی ٹیم ممبرس کی جب نیو دہلی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر یہ تو کوئی تھا ہی نہیں، ہم کیا انویسٹیگیشن یہاں پہ کرنے آئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو وہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ سارا ہوا. تو اس کے بعد پھر بھارت نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہماری اب نیشنل انویسٹیگیشن ٹیم یہاں سے جائے گی، ایجنسی کی ٹیم، کیونکہ ایک ریسپروکل وزٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم وہاں جا کر جیش محمد کے لوگوں کو انٹرویو کریں. میں نے اس وقت کہا کہ جی یہاں ان قسم کے معاملات میں ریسیپروسٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کوآپریشن ہونا چاہیے. تو اس پہ ایک بڑا شور مچا پورے بھارت میں کہ یہ پاکستان کے ہائی کمیشن نے کیا کہہ دیا. لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پہ ہمارے لوگوں نے یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی تھی کہ جو ہمارا وزٹ ہو جائے گا تو تب آپ کا بھی وزٹ ہم کروا دیں گے. تو اس قسم کی اندرون خانہ بھی کام ہوتے رہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے تو جو ہے اس واقعے کے بعد بھی پلوامہ کے واقعہ بھی اسی طرح ہی ہوا. کوئی بھارت نے ابھی تک ہمیں کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں دیا، اور ابھی بھی یہی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس وقت اپنی جو ان کی ذاتی انا ہے یا ذاتی جو بھی ان کے خیالات ہیں پاکستان بھارت کے متعلق، یا وہ پس پش ڈال کر کوئی بیان تو کم از کم دے دیجیے جی کہ یہ کوئی پاکستان میں جو اس وقت جذبہ ہے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیے. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ہر بار بس یہی تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جی یہ پاکستان سے ہوا ہے اور ہر چیز پاکستان سے ہوئی ہے. آپ کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے مجھ سے بہت زیادہ ہے اور آپ بہت چیزیں مجھ سے بہتر بھی جانتے ہیں. لیکن بعض مراحل قوموں کی زندگیوں میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے تعصبات کو، اپنے جو بھی ہماری سوچ ہو اس سے آگے بڑھ کر ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ وقت ہے کہ آپ بھی اس وقت ایک بیان دیجئے، تگڑا سا بیان دیجئے، تاکہ محسوس ہو کہ آپ دل و جان سے جو پاکستان کا اس وقت بیانیہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی جانب سے خاموشی ہمیں، فرق تو پاکستان میں کوئی نہیں پڑے گا، لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ کی جانب سے یہ خاموشی توڑی جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہوگا.